فقائے گرامی، یہ بات بالکل طے ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جہاں اپنے نبی کو اتارتا ہے، جس بستی میں، جس قوم میں، جس ملک میں، وہاں اس قوم کی قسمت بالکل ترازو میں آ جاتی ہے۔ جو لوگ اس کے نبی کی دعوت کو قبول کرتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ وفا کرتے ہیں، ایمان لے آتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ان کو زمین سے اٹھاتا ہے اور آسمان تک پہنچا دیتا ہے۔ ان کو وہ عزتیں عطا کرتا ہے جو ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہے۔ اور بعین ہی اسی طرح جو قوم پھر اس نبی کا انکار کرتی ہے، نبی کی نعمت کی قدر نہیں کرتی، اس کے ساتھ بے وفائی کرتی ہے اور اس کا ساتھ نہیں دیتی، اس کا انکار کر دیتی ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھی عبرت کا نشان بنا دیتے ہیں۔ جس طرح اس طرف عزتیں بالکل انتہائی مقام کی عطا ہوتی ہیں، دوسری طرف ذلتیں بھی اسی طرح انتہائی مقام کی ان لوگوں کا مقدر بن جاتی ہیں۔ یہ بات آپ سب کو معلوم ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں نے جس طرح آپ کا ساتھ دیا، وہ کون لوگ تھے؟ یہ اونٹوں کے چروائے تھے، یہ گڈریے تھے، اور بیلوں کو ہانکنے والے تھے، لوہار تھے، درخان تھے، بالکل جس کو ہم چوتھے درجے کے لوگ کہتے ہیں، اس طرح کے لوگ تھے ان کی اکثریت۔ لیکن پھر دیکھیے اللہ پاک نے ان کو جو عزتیں عطا فرمائی ہیں، اس کا انسان تصور بھی نہیں کر سکتا۔ مثال کے طور پر ہم بالعموم حضرت بلال کا تذکرہ کیا کرتے ہیں۔ آپ کی ذات کے اندر اس وقت کے سارے عیب موجود تھے، رنگ کے کالے تھے، کچھ لوگ خوبصورت ہوتے ہیں، غلام ہوتے ہیں، لوگ ان سے پیار کرتے ہیں۔ آپ کی شخصیت بالکل ایسی تھی جس کو کریہ المنظر کہا جا سکتا ہے، ہاں جی، دیکھنے میں اچھے نہیں لگتے تھے، اور غلام تھے، پھر یہ بہت بڑا عیب تھا، غریب تھے، یہ بہت بڑا عیب تھا، کوئی پشت پر برادری نہیں تھی، کوئی ماما چاچا، ان کے خلاف کوئی ظلم ہو سکتا تھا تو اس کا کوئی بدلہ لینے والا، اس کے خلاف کوئی اپیل، دلیل، وکیل، کوئی چیز بھی وہاں موجود نہیں تھی۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا بلال کو جو عزتیں عطا کی ہیں، اپنے دل سے پوچھ کر دیکھیے، آج بھی جناب بلال کا نام لیتے ہیں تو دل میں ٹھنڈک پڑتی ہے۔ مسلمانوں کے لیے سب سے بڑی خوشی اور عزت کا دن وہ تھا جب مسلمانوں نے مکے کو فتح کیا تھا۔ یعنی یہ آرزو تھی، پہلے دن سے مسلمانوں کی آرزو تھی کہ یہ گھر جو خدا کی توحید کے لیے بنا ہے، یہ اس کے اصلی اور حقیقی وارثوں کے سپرد ہو جائے، یہاں سے شرک کی گندگی ختم ہو جائے اور یہاں اللہ کی توحید کے ترانے گائے جانے لگیں، اللہ کی توحید کے نغمے بلند ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس جب خواب کو پورا فرمایا تو یہ خوشی کا دن بھی تھا اور سب سے بڑا عزت والا دن بھی تھا۔ یہ تقریباً 11، 11:30، 12 کے قریب، یا اس سے تھوڑا سا پہلے 10 بجے کے قریب اللہ کے رسول حرم کعبہ میں داخل ہوئے۔ سیدنا بلال اس دن کعبے کے اندر سے بت نکال کر باہر پھینک رہے تھے، گندگیاں باہر پھینک رہے تھے، اذان ظہر کا وقت ہو گیا تو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ موجود تھے۔ تو آپ نے فرمایا وہ بلال کہاں ہے؟ تو فرمایا یا رسول اللہ وہ کعبے کے اندر سے بت نکال رہا ہے، ان کو بلاؤ، کیا کہنا ہے یا رسول اللہ؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا بلال کو بلاؤ، بلال نے آج اذان دینی ہے۔ سبحان اللہ، ہاں جی۔ تو حضرت عمر بہت سیاسی آدمی تھے، بہت زیرک آدمی تھے، بلال تو اذان دیتا رہتا ہے یا رسول اللہ، آج بڑا تاریخی موقع ہے، صدیوں کے بعد اللہ کے گھر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی حقیقی توحید کا اعلان ہوگا، اس موقع پر کسی سردار کو عزت دے دیجیے نا، اس کو اذان دینے کا موقع دے دیجیے، نئے نئے لوگ مسلمان ہوئے ہیں۔ تو آقا علیہ السلام نے وہاں ایک فقرہ فرمایا، وہ فقرہ یقین کیجیے کہ بہت ساری تقریروں اور بازو بخاری ہے، اب عمر آج بلال سے بڑا کوئی سردار کوئی۔ اور پھر وہ خانہ کعبہ جس کو دیکھنے کے لیے آنکھیں ترستی ہیں، جس کو چھونے کے لیے ہاتھ ترستے ہیں، ہاں جی، ہاں جی، جس سے لپٹنے کے لیے سینہ دھڑکتا ہے، ہاں جی، وہ خانہ کعبہ نیچے تھا اور حضرت بلال کے قدم اس کے اوپر تھے، ہاں جی، خانہ کعبہ کی چھت پر کھڑے ہو کر حضرت بلال نے اذان عطا فرمائی۔ میں یہ نمونے کے طور پر عرض کر رہا ہوں، اللہ اس طرح عزتیں عطا کرتا ہے۔ اور دوسری طرف ذلتیں ان کا مقدر بن گئیں۔ بے شک اس وقت وہ غالب تھے، مار رہے تھے، پیٹ رہے تھے، لیکن آج کون اپنے نام کے ساتھ ابو جہل کا نام لگاتا ہے؟ ہاں جی، کوئی بھی تو نہیں لگاتا نا۔ جی، عزت کس کو ملی؟ ان کو ملی جو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑے تھے۔ آج اسی کا تذکرہ ہے کہ اے میرے پاک حبیب، آپ اس چیز کو بالکل محسوس نہ کریں، آپ تو بہت کم محسوس کرتے تھے، لیکن مسلمان بہت محسوس کرتے تھے کہ یار حد ہو گئی ہے، اتنا زیادہ انہوں نے حد کو کراس کیا ہے، زیادتیاں کی ہیں، اگر خدا کا عذاب آتا کیوں نہیں؟ ان کو اپنی گرفت پہ کیوں نہیں لیتا؟ اب تو آ جانا چاہیے۔ حد انہوں نے بالکل سرخ لائن کو کراس کر لیا، ہر قسم کی زیادتی انہوں نے کر ڈالی ہے، کیوں نہیں خدا کا عذاب؟ یہ مسلمانوں کے دل میں کبھی کبھی خیال آتا تھا۔ اس خیال کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ختم کرنے کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب فرمایا، لیکن مخاطب کر کے دراصل اس خیال کے حامل جو لوگ تھے، اللہ پاک نے ان کو پیغام دیا ہے کہ یہ جلدی مچانے والی چیز نہیں ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ یہ نبی کا اختیار نہیں ہے، یہ اللہ کا اختیار ہے، اور اللہ اپنے کیلنڈر اور اپنی جنتری کے مطابق قوموں کے فیصلے کرتا ہے۔ انسان کا تو چھوٹا سا کیلنڈر ہے نا، یہ سالوں مہینوں پر مزید، اللہ کے ہاں صدیوں کا حساب کتاب ہے، اور اللہ کی برداشت اور اللہ کے عذاب کے پیمانے لوگوں کے عذاب اور برداشت سے مختلف ہیں۔ وہ برداشت کرتا ہے تو اس طرح لگتا ہے کوئی اس کائنات کا کوئی خدا ہی نہیں ہے، لیکن جب وہ پکڑتا ہے تو پھر کڑھا کے نکال دیتا ہے۔
ان بطش ربک لشدید، بے شک تیرے رب کی پکڑ جو ہے وہ بہت سخت ہے۔ تو کہا یہ گیا وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ، اے میرے حبیب ہم آپ کو دکھا دیں گے، ہر حال میں دکھا دیں گے، نَعِدُهُمْ جو ہم نے ان کے ساتھ وعدے کیے، وعدے ہم نے ان کے ساتھ کیے ہیں نا، ان کے انجام کے بارے میں، ان کے مستقبل کے بارے میں، ان کے اس کفر کی سزا کے بارے میں جو باتیں قرآن حکیم نے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کی ہیں، نُرِيَنَّكَ ہر حال میں ہم اس کا کچھ حصہ یا وہ سارے کے سارے یا آدھے وعدے تو آپ کی زندگی میں آپ کو دکھا دیں۔ اور اگر کچھ رہ گئے او نَتَوَفَّيَنَّكَ، اگر رہ گئے آپ اس سے پہلے فوت ہو گئے، آپ اس دنیا سے چلے گئے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وصال تو فرما رہا تھا، انتقال تو کر رہا تھا، اگر آپ چلے گئے تو وہ وعدے پورے ہو کر رہیں گے یا نہ چنت رہے ہیں اس بات سے کہ یہ کام یہ کر رہے ہیں تو اللہ اس سے بے خبر ہے، یہ لواسا مال نہیں ہے جس کے اوپر یہ ہاتھ اٹھا رہے ہیں، ایک زیادتی کا بدلہ ان سے لیا جائے گا اور دنیا میں بھی لیا جائے گا اور آخرت میں بھی لیا جائے گا۔ جی نَتَوَفَّيَنَّكَ، اگر ہم آپ کو وفات دے دیں تب بھی جو وعدے ہم نے ان کے ساتھ کیے ہیں یہ وعدے پورے ہو کر رہیں گے۔ لیکن آپ کو تو جلدی مچانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کا کام ہی نہیں ہے کہ آپ ان کو عذاب دیں، مسلمان ان کو عذاب دیں، اہل ایمان ان کو عذاب دیں، یہ آپ کا کام نہیں ہے، یہ اللہ کا کام ہے۔ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ، آپ کا کام یہ ہے کہ جو حکم آپ کو ملا ہے یہ حکم آپ لوگوں تک پہنچاتے رہیں۔ یہ رسول کا کام، رسول کی امت کا کام، نتائج بالکل حاصل کر کے دکھانا یہ کبھی کام نہیں ہے، نہ نبی کا کام ہوتا ہے نہ نبی کی امت کا کام ہوتا ہے۔ کبھی کبھی گھبراتے ہیں نا، اتنے سال ہو گئے جی محنت کرتے کرتے نتیجہ تو نکلتا نہیں، کل لوگ اٹھے انہوں نے نعرہ لگایا پھر یہاں سے اٹھے وہاں تک پہنچ گئے۔ بابا جو جہاں تک پہنچتا ہے، جو جس طرح کامیاب ہوتا ہے ناکام ہوتا ہے، یہ آپ کا کام نہیں ہے، یہ کس کا کام ہے؟ یہ میرے اللہ کا کام ہے۔ آپ کا کام صرف اتنا ہے کہ آپ جو کام کر رہے ہیں اس کو دیکھیں کہ وہ کام جائز ہے نہ جائز ہے، جو منشور جو دستور آپ پیش کر رہے ہیں وہ محمد رسول اللہ کے دستور اور منشور کے مطابق ہے یا نہیں، اور پھر جس طریقے پر آپ کام کر رہے ہیں وہ طریقہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے یا نہیں۔ اگر وہ دعوت بھی محمد رسول اللہ کی اور اس کو پیش کرنے کا انداز بھی محمد رسول اللہ کے، پھر آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے کہ نتائج کیوں نہیں آ رہے۔ نتائج اللہ کے ہاتھ میں ہیں، نتائج آپ کے ہاتھ میں نہیں ہیں۔ جب بھی آپ نتائج کے ٹھیکیدار بنیں گے اور بننے کی کوشش کریں گے آپ مایوس ہوں گے۔ ہاں جی، جب آپ اس ایمان اور توکل کے ساتھ کام کریں گے کہ میرا کام تو کرنا تھا میں نے کر کے دکھا دیا، اب اس کا نتیجہ کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ انما انت مذکر، آپ تو ڈرانے والے ہیں، لست علیہم بمسیطر، آپ ان کے دروغے نہیں ہیں، آپ تھانے دار نہیں ہے کہ لٹ لے کر کھڑے اور ان کو ہرو بھرو مسلمان بنا دے، یہ آپ کا کام نہیں ہے۔ جی آپ کا کام ہے ان کو ڈرانا اور ان تک اللہ کا پیغام پہنچانا۔ تو یہاں دیکھیے بالکل فإنما، بے شک، علیک، آپ کے اوپر لازم ہے کیا؟ البلاغ، پہنچا دینا، وعلینا الحساب، حساب لینا ہمارا کام ہے۔ جی حساب لینا ہمارا کام ہے، ہمارا کام بندے کرنے کی کوشش نہ کریں، اگر بندے ہمارا کام کرنے کی کوشش کریں گے تو یہ مایوس بھی ہوں گے اور کامیاب بھی نہیں ہوں گے۔ جی تو آپ کا کام ہے صرف اور صرف پہنچانا۔ اللہ کے دین کی دعوت کا کام کرنے والے لوگوں کو کسی سٹیج پر مایوسی نہیں ہوتی، وہ بس مایوس اس وقت ہونا چاہیے تو اس وقت ہونا چاہیے جب اپنے پیٹرن سے ہٹ جائیں، اپنی دعوت کے ساتھ آمیزش کر لیں، اس میں ملاوٹ کر لیں۔ اور دعوت کے اندر شرک سب سے بڑا شرک ہے کہ دعوت وہ دعوت جو محمد رسول اللہ نے دی ہے اس میں دوسرے اغراض کو جب آپ شامل کر لیں گے یہ دعوت کے اندر شرک ہے، یہ چیز نہیں ہونی چاہیے۔ باقی مایوسی اور ناکامی نہ آپ کے ہاتھ میں ہے، نہ آپ اس کے ذمہ دار ہیں، یہ اللہ کا کام ہے، اللہ کر کے دکھائے گا۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا